حسین تعالیٰ عنہ کو کوفے سے جو ہے وہ خطوط پہ خطوط آ رہے تھے۔ غزوہ احد جو شمال میں ہوئی تھی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو کیا وہ ثانیہ نہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور جو کافی صحابہ زخمی ہوئے تھے، تو کیا وہ ہمارے نزدیک ثانیہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ڈیئر مسلمز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فرحان فدا آج ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ محرم، جیسے جیسے محرم آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک عجیب سی پرہیزگاری جو ہے وہ جنم لیتی ہے، ایسی پرہیزگاری جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ فی الحال میں یہ بتاؤں کہ سال میں 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، جس میں ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور محرم ہے، اور رجب ہے۔ اچھا، محرم میں ایک تو ہمارے لیے جو ہے وہ اعزاز ہے جو حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں روزہ رکھو 9، 10 یا 10 یا 11۔ کیوں رکھو؟ اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ یہ ہو گئی حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا پس منظر یہ تھا کہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ شہادت ہوئی تھی اس لیے ہوئی تھی کہ ہم ہر سال جو ہے وہ روئیں، اس لیے ہوئی تھی کہ ہم ہر سال جو ہے وہ مرثیہ سنیں صرف محرم میں، اس لیے ہوئی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہر سال اس مہینے میں سبیلے لگائیں، اس لیے ہوئی تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے نکاح جو ہے وہ اس مہینے میں کرنا نحوست سے سمجھیں کہ نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اللہ یہ ہو جائے گا، یہ آفت آ جائے گی، یہ آفت آ جائے گی۔ اس لیے ہوئی تھے شہید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں۔ ان کی شہادت غیرت پہ تھی، دین پہ تھی، اقامت پہ تھی۔ کیوں تھی؟ اس کا چھوٹا سا پس منظر میں بتاتا ہوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ اس ٹائم جو ہے وہ حاکم تھے، ان کو مشورہ دیا کہ حالات اس طرح ہیں کہ 20 سال ان کی حکومت رہی حضرت معاویہ کی، کہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد فساد ہونے لگ جائے گا، تو آپ کسی کو جو ہے وہ اپنا مقرر کر دیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ ہم صحابہ، کوئی بھی صحابی ہو، اس کی نیت پہ ہم کبھی شک نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ملتا بھی ہے، اختلاف ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ معصوم صرف نبی ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ ان کو مقرر کر دیا، حضرت یزید کو۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ ان کی بیعت قبول کر لی، سب مان گئے سوائے 5 صحابہ کے، اور وہ 5 صحابہ عظیم صحابہ، حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت حسین ابن علی۔ اچھا، ان میں بھی جو ہے وہ کچھ جو تھے وہ مان گئے، جو 2 تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس۔ حضرت عبد الرحمن انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ اچھا، باقی بچے 4، ان چاروں میں سے جو 2 تھے وہ اس پہ مان گئے کہ ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں مانیں گے تو اس میں لڑائی فساد کا زیادہ خطرہ ہے، تو ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ جو 2 صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی، ان دونوں نے جو ہے وہ یہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مان سکتے۔
اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. ان کا یہ تھا کہ ہم کوفہ نہ جائیں، ہم مدینہ میں ہی بیٹھ کے جو ہے وہ جو بھی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے سے جو ہے وہ خطوط پہ خطوط آ رہے تھے، کافی کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. تو ان کے لیے ویسے بھی گوارا نہیں تھا وہاں رہنا، انہوں نے جانے کا فیصلہ کر دیا. ایٹ دی اینڈ ان کو عبداللہ ابن عباس سمجھاتے رہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن چلیں آپ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو نہ لے کے جائیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا جو بھی تھا وہ چلے وہاں سے. اچھا، اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے وہاں بھیج دیا تھا تاکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں. وہاں سے بھی جو ہے وہ اچھی خبر آ گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے نکلے کوفہ کے لیے. راستے میں جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ ابن زیاد جو کہ یزید کا گورنر تھا وہ آیا ہے اور اس نے لوگوں پہ تشدد کرنا شروع کر دیا. جس نے بیعت کی تھی وہ سارے پیچھے ہو گئے. تو ابن زیاد نے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا. یہ راستے میں خبر ملی حسین رضی اللہ عنہ کو. وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا واپس جانے کا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے وہاں ان کے ساتھ لشکر میں، ان کے ساتھ مدینے سے آ رہے تھے، قربانی تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باپ کا بدلہ لینا ہے. تو وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظاہر ہے نہیں، ان کے ساتھ ان کی قربانیاں تھیں، وہ ان کے جذبے سے آئے تھے تو وہ رد نہیں کر سکتے. خیر وہ چلے آگے جا کے جہاں پہ یہ ثانیہ ہوا ہے وہاں پہ جو ہے وہ لشکروں نے گھیر لیا ان کو. ابن زیاد کے لشکر نے ان کو گھیراؤ تنگ کیا. وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ شرطیں پیش کیں کہ ایک تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، انہوں نے کہا نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ مجھے ساحل تک جانے دو، میں وہاں پہ جو ہے سرحد تک جانے دو، میں وہاں لڑ کے اپنی زندگی جو ہے وقف کروں گا. انہوں نے کہا نہیں. خیر لڑائی ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے ثانیہ کا، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کے سامنے شہید ہوا. ان کی نسل جو ہے وہ ایک ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید ہوئی. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. اور شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹینٹ کو جلا دیا گیا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہید کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ان کے جو وصال ہوا ہے وہ بھی کوفے میں ہوا ہے. اور جو یزید ہے وہ ان کے جو ہے وہ چچا زاد داماد ہے، مینس کے سوتیلے داماد آپ کہہ سکتے ہیں. باقی ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ شہادت ہوئی کیوں؟ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ بیعت کرو، آپ جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. بیعت اگر کر لیتے تو کیا ہوتا، بیعت نہ کرتے تو کیا ہوتا، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن انہوں نے بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ آگے کوفی تھے. جو ابن زیاد تھا وہ مملوکیت سے آ رہا تھا، مینس کہ وہ حاکم بن کر آ رہا تھا. وہ ایسا حاکم، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کا حاکم نہیں تھا. وہ کسی کے باہمی مشورے سے نہیں آ رہا تھا، وہ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ آ رہا تھا. وہ حاکمیت تھی. اس حاکمیت کو تسلیم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، تب یہ ثانیہ پیش آیا. اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ہم غالب کریں. اپنی جو ہے وہ انفرادی تو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انفرادی ہے، اپنے معاملات اچھے رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اللہ کا غالب ہو، قرآن کے احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوں، شریعت نافذ ہو، چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں،
لڑک عورت مرد میں سے کوئی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اسلامی قانون جو بھی ہے، اللہ کے سودی نظام ختم ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ہو تو ہم انفرادی یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کوئی جماعت ڈھونڈنے کی، اس میں شامل ہونے کی، اپنی حد تک پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ نے قانون نافذ کر کے ہی مرنا ہے۔ آپ پوری کوشش کریں، اپنی استطاعت کو لگائیں، اپنے جسم کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو لگائیں۔ اگر آپ ناکام مر گئے تو آپ کو پورا اجر ملے گا۔ یہ بات آ گئی۔ دوسری بات بدعات کی ہے کہ آج کل محرم آتا ہے کہ سبیلیں ان کی لگتی ہیں۔ محرم آتا ہے تو یہ جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور افسوس کا ایک جو ہے وہ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، اور جیسے محرم ختم ہوتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے سال کرتے ہیں، صرف محرم میں نہیں کرتے۔ تو بے شک یہ محرم کا ثانیہ بڑا ثانیہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد جو شوال میں ہوئی تھی، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو کیا وہ ثانیہ نہیں؟ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور جو کافی صحابہ زخمی ہوئے تھے، تو کیا وہ ہمارے نزدیک ثانیہ نہیں؟ وہاں آپ کو کیا موت آتی ہے، تو یہاں آپ جو ہے وہ محرم میں جو ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے فضول کام کر رہے ہیں۔ یہ سب فضول کام، سب فضول بدعات ہے۔ سمپل آپ نے زندگی گزارنی ہے نبی کے طریقے پہ، سمپل آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم زمانے کو برا کہتے ہو، یہ میرا زمانہ ہے، میں زمانے کو چلاتا ہوں، رات اللہ کرتا ہے، دن اللہ کرتا ہے، اور تم زمانے کو خراب کہہ رہے ہو، تم اللہ کو خراب کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اتنی انسان کی مجال۔ تو اس مہینے میں ایسی چیزوں کو دین نہ سمجھیں۔ یہ بڑے بڑے پروپیگنڈے آپ کو جو ہے وہ آخرت سے دور، اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ کی پوری زندگی ہے، ان کی داڑھی تھی، ان کے اعمال تھے، کہاں ہے ہماری داڑھی؟ دین پھیلانے میں ان کی زندگی گامزن ہوئی ہے، کہاں ہے؟ ہم نے ایسے کیا کام کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ہیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ غار ہیرا میں نمازیں اگر پڑھتے رہتے ان کو کون روکتا؟ کوئی نہیں روکتا۔ آج ہم نے صرف نماز کو، روزے کو دین بنا لیا، معاملات کو دین بنا لیا۔ اصل جو اللہ کا قانون ہم نے نافذ کرنا ہے، سرحدیں ہم نے توڑنی ہیں۔ سرحدوں کے آگے صلاح الدین ایوبی کہا کرتے ہیں کہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے، جہاں تک اللہ، پوری زمین اللہ کی ہے۔ آپ جہاں تک غلبہ پاؤ، جہاں تک آپ کی موت آئے، آپ وہاں آگے، اس کے بعد آگے کوئی سرحد نہیں ہے اسلام کی۔ تو ہم نے جو ہے وہ، ہمارے پاس ایک مخصوص جگہ آ گئی، ایک ملک آ گیا پاکستان، سود چلتا رہے، کچھ بھی چلتا رہے، IMF چلتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم بس اپنی نمازوں میں، اپنے دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں بس ٹھیک ہے، بس اوکے ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن اس سے اوپر کا اسٹیپ دین کو غالب کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔